یہاں پہ میں نے آج تک ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف یہی سنا ہے کہ میں کتاب اللہ اور اپنی سنت تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ نے وہ کتاب اللہ اور میری سنت کی جگہ میں آپ نے اہل بیت ڈال دیا. آپ نے بولا ہے وہ کتاب میں نہیں ہے، میں 100% شور ہوں. یہ معصوم لوگوں کو ورغلانے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ یہ حدیث کتاب اللہ و سنتی نہ کتاب بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نہ سنن ترمذی میں ہے، نہ سنن نسائی میں ہے، نہ سنن ابی داؤد میں ہے، نہ سنن ابن ماجہ قزوینی میں ہے، صحاح میں کسی میں نہیں ہے. میں نے حدیث پوری پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے غلط پڑھی ہے، لعنت ہے اس پر جس نے حدیث. میں نے کتاب مثلا چھپا دیا. ہاں آپ نے کیا ہے. اگر بعد میں آپ نے چیک کیا اور یہ آپ کے کتب میں سے نکل آیا، میں دوبارہ لائیو پہ آؤں گا اور آپ سے معذرت کروں گا. بھائی صاحب جب وہ کہتے ہیں اپنے حیات میں کہتے ہیں جی میں سن رہا ہوں کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں آقا ہوں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے آقا ہیں، تو یہ واضح طور پر ہے کہ یہ رسول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی صلاحیت ہے کہ واجب الاتباع واجب الطاعہ ہونے کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا ہے، اور امت قیامت تک امت کے فرد پر واجب ہے کہ ان کے اتباع کریں. اچھا اگر آپ صرف اگر ہمارے پاس خلافت والی حدیث نہ بھی ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے پاس ہے. ملاحظہ فرمائیں کتاب السنہ لابی بکر احمد بن عامر بن ابی عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 799 میں حدیث نمبر 1222 ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا منزلت وہی ہے جو ہارون کو، مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. اور ہارون بنص قرآن کریم اخلفنی فی قومی، ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا. الا انک لست بنبی، لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد ہر مؤمن پر آپ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں. حاشیہ نمبر 1 دیکھو، حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، اسناد اس کی حسن ہے، حدیث حسن حجت ہوا کرتی ہے. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں. یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اسے پورا کرے، یہ پوری حدیث پڑھے، آدھی نہ پڑھے، پوری حدیث پڑھے. آگے الفاظ پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے وہ پورے. اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس کے بعد ختم ہے، جملہ ختم ہے. دیکھیں یہ حدیث میں اب آگے پڑھاتا ہوں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ الفاظوں کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ دلیل سے ثابت کریں. آپ کی باتیں میرے لیے قابل قبول اور قابل حجت نہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے تو ثابت دلیل سے ہوگی. آپ نے جو ابھی حدیث بیان کی ہے وہ بھی آدھی بیان کی ہے. لوگوں کو لعنت ہے اس پر جس نے حدیث، اگر حدیث سامنے نہ ہو نا کتاب صفحے پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سامنے نہیں پڑھی. یہ حدیث 1222 ہے. حدیث میں دوبارہ پڑھتا ہوں پوری حدیث پڑھیں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. قال ابو بکر جو اس کتاب کا مصنف، حدیث ختم ہو گیا. وحدیث السفینہ ثابت من جہت النقل. سعید بن جمہان روا عن حماد بن سلمہ والعوام بن حوشب والحشرج. پھر اس کے بعد حدیث نمبر ہے 1223. میں نے حدیث پوری پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے غلط پڑھی ہے. لعنت ہے اس پر جس نے حدیث میں سے کچھ غلط نہیں پڑھی، آدھی پڑھی ہے. غلط مجھ پہ الزام نہ لگائیں. میں نے غلط کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے حدیث آدھی پڑھی ہے. غلط کا لفظ میں نے استعمال ہی نہیں کیا. کہاں آدھی پڑھی ہے؟ اچھا مجھے موقع اب ایک دوسرا حدیث بھی سن لو. چلو سنائیں دوسری حدیث سنا لیتے ہیں. جی بھائی سنائیں دوسری حدیث. جی ایک کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار جز نمبر 6 ابن ابی شیبہ کوفی جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے. چاپ دار التاج کتاب چھپیا سن 1989 میں. حدیث نمبر 31679 میں. صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 309 میں. عن زید بن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الخلیفتین. میں تمہارے درمیان 2 جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. کتاب اللہ و عطرتی، ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے عطرت کون ہے؟ اہل بیتی. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے قرآن عطرت قرآن سے جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں. اچھا آپ کے خدمت میں عرض کریں اسی حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں چاپ مؤسسۃ الرسالہ، اس کتاب کے محقق ہیں شیخ شعیب الارناؤط جو کٹر قسم کے وہابی تھے، دنیا سے چلے گئے.
जुज नंबर 35 चाप मुअस्ससतुर रिसाला। यहाँ पे मुलाहिजा फरमाइए सफ़ा नंबर 456 में ज़ैद इब्न साबित से वही सनद है। अच्छा, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन किताबल्लाहि हब्लुम ममदूदुन मा बैन अस्समाई वल अर्द औ मा बैन अस्समाई इलल अर्द व इत्रती अहल बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो जानशीन छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब है, एक मेरे इत्रत मेरे अहल बैत। हदीथुन सहीहुन, ये हाशिया नंबर 1 है, हदीथुन सहीहुन। और उसके अहल बैती के बाद है वइन्नहुमा ला यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, कि ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे जब तक हौज़ कौसर पे मुझ पे वारिद न हो जाए। ठीक है ना। फिर इसी किताब में सफ़ा नंबर 512 में ज़ैद इब्न साबित से रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, ये तो वसीयत है, छोड़ के जा रहा हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ छोड़ के, ये वसीयत है। उम्मत उनके बाद क्या करे, ये वसीयत आप और मेरे लिए। खलीफतैन, दो जानशीन, किताब अल्लाह और अहल बैत, व इन्नहुमा ला यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद जमीअन। आशा नंबर 2 हदीस सही, यह हदीस भी सही है। ओके, तो आप लफ्ज़ मन कुन तो मौला जो है, ये जो है वाज़ेह है इसकी वजूब ताअत पर कि ये उम्मत के इमाम। आपने बोल लिया, आपने जो हदीसें बयान खलीफा भी बता मुझे आप बोलने जी, दें, मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह मैं बताता हूँ। पहली हदीस आपने बयान की जिसमें आपने कहा है कि वो हदीस आपने जो पहली दो जो दूसरी हदीसें आपने बयान की हैं कि मैं और मेरे इतर, यानी कि आपने कहा है कि अहले बैत। यहाँ पे मैंने आज तक सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम से सिर्फ यही सुना है कि मैं किताबुल्लाह और अपनी सुन्नत तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसे मजबूती से थाम लो। और आपने वो किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत की जगह में आपने अहले बैत डाल दिया। ठीक है, अब आपने जी आपने बोला है वो किताब में नहीं है, मैं 100% श्योर हूं कि वो इस किताब में नहीं है। असल में आपने वो जो पहली हदीस बयान की थी कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक ऐसा है जैसे हारून का मूसा के साथ, ऐसा ही है। जीता ये इबारत था जी। अब दूसरी वो पूरी हदीस में आप बयान कर देता हूं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप लफ्जों के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये मासूम लोगों को वरगलाने का आपने ठेका लिया हुआ है, बड़ा अच्छा। मैं आपको अब बताता हूं कि वो पूरी हदीस क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, तुम्हारी मेरे साथ निस्बत ऐसी है जैसे हारून की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इससे मुराद आगे जो हदीस की बातें हैं ना, वो आप लोगों को नहीं बताते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर लान तान की, उनकी वालदा पर लान तान की, और जिस तरह वो जहन्नम में गए इन लान तान की वजह से, और जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जगह या अल्लाह का बेटा बना दिया, वो भी गुमराह हुए। और इसी हदीस से ये मतलब निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, जो तुमसे नफरत करेगा, और दूसरा वो जो तुमसे मोहब्बत में इस तरह हो जाएगा, जो गुलूव करेगा, जो तुम्हें अल्लाह की जगह में बैठा देगा, नबी अलैहिस्सलाम मेरी जगह से भी बुलंद मुकाम दे देगा, वो तुमसे मोहब्बत में इतना गुलूव कर देंगे जो गुमराह हो जाएंगे और जहन्नम जाएंगे। ये पूरी हदीस है जो आप लोगों को बयान नहीं करते। अच्छा, मेरी बात सुने। सबसे पहले पिछली नशिस्त में आपकी एक चिश्ती सिलसिले से एक आलमी दीन से उनके हुई है, जिसमें आपने कहा था कि कोई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत साबित करे या उनका ईमान साबित करे, तो मैं अपना नाम, जिस तरह अभी आपने बड़े दरल्ले के साथ कहा है ना कि मैं अपना नाम गुलाम माविया रखूंगा, उसमें आपने उनके बेटे का नाम लिया गुलाम यजीद रखूंगा, ऐसा ही है, कहा है कि नहीं आपने? इस्लाम साबित करें, वो कोई आलिम आ जाए ना उनके साथ बात होगी, वो आपके साथ तो नहीं होगी ना। तो सर मैं साबित करूंगा ना। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी नजर में क्या हैसियत रखते हैं? एक सहाबी हैं, एक अच्छे सहाबी हैं। कैसे, मतलब थोड़ा वजाहत से बताए ना। एक अच्छे सहाबी हैं, शिया थे, अच्छे सहाबी थे, राफिजी थे। शिया थे, अच्छे साबित थे। अच्छा, उनसे अगर साबित कर दूं तो दिखाएं भाई, दिखाएं। नहीं, उनसे अगर साबित कर दूं तो अपना नाम करें भाई, रखेंगे। चले ठीक है, आ जाए भी दलील लेकर आए ना, सही दलील लेकर आए जो साबित हो जाए, तो अम्मार से लेकर आए, किसी भी से वो साबित हो जाता है। असल में दलील ले भी आऊं तब आपने कहना कि ये आपकी कुतब की हम नहीं मानते से। तो भाई फिर साबित तो आप पढ़ो, दलील पढ़ो, हम देखते हैं आपकी दलील क्या है भाई। चले ठीक है, मैं भी पढ़ने लगा हूं दलील। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اوکے بخاری کی حدیث ہے 1700 حدیث نمبر. جب طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار یہ بن معاف یاسر کیجیے، اور حسن کس کتاب میں آپ نے بولا؟ بات بخاری، صحیح بخاری 7100. جب تک میری بات مکمل نہ ہو تو مجھے ٹوکنا نہیں اوکے بیچ اوکے، میں، بسم اللہ نکال لیں آپ. بسم اللہ. جب طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار بن یاسر اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا. یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھے. حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے نیچے تھے. پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ گئی ہیں اور خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں نبی کی پاک بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لو کہ تم اس کے لیے اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا، یہ اب ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمان اور ایمان ثابت کرنے والے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے بہت زیادہ نیک صحابی تھے، ہمارے لیے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین ہو گئی ہیں اور مسلمان ہو گئی ہیں، آپ پہلے مانتے نہیں تھے، اب مانیں گے انشاءاللہ. اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے بخاری کی 2009، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن رمضان کے راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی اور ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی دور میں خلافت بھی ایسا ہی رہا. اب تیسری حدیث سنیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بخاری صحیح ہوگی انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے؟ میں ثابت کروں گا نا، ذرا بولنے تو دو نہیں یار، پھر آپ کو موقع دوں گا، آپ بول لیں گا، پھر اس کے بعد بات ختم کر دیں. آپ کسی عالم دین کو لے کے نا تو اس سے گفتگو ہو جائے، اپنے کسی مولانا سر. جب حضرت، میری بات سنیں، آپ نے پہلے مجھے کہا ہے کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اچھا شیعہ صحابی مانتے ہیں. عمار کو مانتے ہیں نا، بخاری کو نہیں مانتے نا. ہاں بالکل مانتے ہیں نا یار، اس کی بات نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے. اس کی بات ثابت ہو جائے تو مانتے ہیں نا، بخاری سے اس کی بات ہمارے لیے ثابت نہیں ہوتی. اور بھائی میں نے آپ کو دلیل نہیں دی، آپ کو چیک کریں دلیل، میں 2 منٹ صبر کر لیتا ہوں، چیک کر لیں آپ. اگر آپ کسی جج کے پاس گئے نا اور آپ نے کہا کہ فلانا گاڑی میری ہے، وہ فلانا گھر میرا ہے، تو آپ نے، وہ جج نے کہا کہ دلیل لے کے آؤ، آپ نے ایک ایسی دلیل لے کے آئے، وہ جج اس کو قبول نہیں کرتا. جج کہتا ہے یہ نقلی دلیل ہے، تو یہ نقلی ڈاکیومنٹ ہے، تو اسے آپ نے ثابت کیا کچھ؟ سر میں نے آپ سے ثابت کیا، آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک اور شیعہ صحابی تھے، ایسے ہی بولا نا آپ نے. اور سر آپ نے کہا تو ہے نا حسن بھائی، عمار تو صحیح ہے نا حسن بھائی، میں نے پہلے عمار ادھر ہیں جی، میری بات سنیں، عمار کی بات الفاظوں کی کھلاڑی نہ بنے، الفاظوں کی کھلاڑی نہ بنے آپ. میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو بھی بولنے کا ٹائم دوں گا، مجھے بھی بولنے کا ٹائم دے. آپ نے اپنے الفاظ اپنی زبان سے کہا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اور نیک اور شیعہ صحابی تھے، ایسا ہی بولا نا آپ نے. جب وہ ان کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے آپ. پھر آپ نے مجھے کہا کہ دلیل سے ثابت کرو گے تو میں مان لوں گا. میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمان نہیں مانتے، ٹھیک ہے. میں نے ان کی دلیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے. پھر حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ میرا مصلی سنبھال. مصلی سنبھالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق میں ایمان بھی ہے اور انہیں خلافت کا اشارہ بھی کیا ہے.
اور دوسری بات جو آپ نے بار بار ایک چیز مجھے بتائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت باطل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہمارے ہاں قابل قبول ہے اور قابل حجت ہے، اور جو صحیح سند سے ثابت بھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، ایسے ہی بولا آپ نے حسن بھائی؟ آپ کے احادیث ہم پہ حجت نہیں ہے جی ہاں، مطلب مانتے نہیں نا، حجت کا استعمال نہ کریں، آپ کہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، ایسے نہیں مانتا جو اگر صحیح حدیث نہیں ہے ہاں نہیں صحیح حدیث نہیں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ لفظوں کے جادوگر نہ بنے میرے ساتھ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہماری احادیث کی کتب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بتائیں۔ ان میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے موافق حدیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں ان کی تائید ہے تو ان کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلیفتین، ایک کتاب اللہ، جی ایک کتاب اللہ اور ایک میری عترت، میرے اہل بیت۔ آپ نے کہا کہ آپ نے زندگی ساری سنی ہے کتاب اللہ و سنتی، تو یہ یاد رکھیں میرے بھائی کہ یہ حدیث کتاب اللہ و سنتی نہ کتاب بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نہ کتاب اللہ آپ کا بلا کرے، نہ کتاب سنن ترمذی میں ہے، نہ سنن نسائی میں ہے، نہ سنن ابی داود میں ہے، نہ سنن ابن ماجہ قزوینی میں ہے، صحاح میں کسی میں نہیں ہے۔ یہ صرف ضعیف اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں موجود ہے، جو صحیح حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ہے، اور یہ حجت ہے آپ پر، یہ آپ پہ حجت ہے۔ اور سنت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین نہیں بن سکتا، سب جانتے ہیں۔ سنت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرد ہیں، وہ امر کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں۔ سنت فرد نہیں ہے، سنت اقوال ہے، افعال ہے، ان کے لوگوں کے حافظے میں ہے۔ سنت کچھ غلط ہیں، سنت کچھ ضعیف ہیں، سنت کچھ مردود ہے، سنت کچھ ان میں سے اس میں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو سنت کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں لے سکتی، ان کی جگہ ایک فرد ہونی چاہیے، اور وہ فرد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جانشین جو ہے اہل بیت علیہ السلام، تو ہم کیوں نہیں مانتے آپ کے وہ احادیث جن کے اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کی ہے، اسی لیے نہیں مانتے کہ جانشین پیغمبر کا کون ہے، اہل بیت علیہ السلام۔ آپ کی کتاب سے ثابت کیا، آپ بھی یہی کریں، وہ احادیث جن کے اہل بیت علیہ السلام نے تائید نہیں کیا آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے مذہب سے ہم نے ثابت کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے، اہل بیت علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے ثابت کیا ہے، یہ آپ کی نہ کتب میں لکھا ہے، اور جو آپ نے مجھے حوالہ دیا ہے اس کتب کا کہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا، مجھے پتا ہے۔ اسی ہر طرف یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے قرآن اور میری سنت پر عمل کرتے رہنا، اسے مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے، یہی لکھا ہے، اہل بیت کا لفظ نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حدیث آ جائے، اچھا میری بات سنیں نا، آپ نے بول دیا، پھر آپ میری بات میں نہ بولیں۔ ابھی جو میں نے احادیث دکھائی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کتاب میں گڑبڑ کیا، میں نے کتاب مثلا چھپوا دیا؟ ہاں آپ نے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میری بات سنیں، اگر بعد میں آپ نے چیک کیا اور یہ آپ کے کتب میں سے نکل آیا صحیح، میں دوبارہ لائیو پہ آؤں گا، میں دوبارہ لائیو پہ آؤں گا اور آپ سے معذرت کروں گا، لائیو پہ آ کے معذرت کروں گا۔ ابھی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں میرے بھائی کہ یہ جو حدیث کتاب اللہ و سنتی ہے، میں نے ایک دو دفعہ پھر کہتا ہوں کہ یہ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نہ کتاب سنن ابن ماجہ میں ہے، اور نہ بھائی کس ان میں نہیں ہے۔ یہ سب صحیح، صرف صحیح ضعیف حدیث ہے، ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ جو صحیح حدیث ہے متواتر ہے وہ ثقلین ہے اور خلیفتین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں نے کتاب میں میں نے ہیرا پھیری کی ہو ایک حرف کی، تو میں ادھر آ جائیں، آپ وہ مجھے دکھائیں، تو میں یہاں پہ اپنا نام چینج کروں گا، حسن اللہ عریہ، اس کا میرا نام ادھر یہاں پہ غلام معاویہ رکھ دینا۔